میرے پاس بھی کافی کم ٹائم ہے، انتہائی کم وقت کے اندر لینن جیسی شخصیت پر بات کرنا یقیناً ناممکن ہے، اور میں خود ابھی بڑا پریشان ہوں کہ اس کم وقت کے اندر کیسے احاطہ کیا جائے۔ مثلاً یہ وہ شخص ہے لینن جس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار امیر غریب کا نظام ختم کر کے رکھ دیا، جو صدیوں سے چلا آ رہا ایک نظام تھا جس میں ایک طرف حاکم طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے جو مٹھی بھر ہے اور پوری دنیا پورے سماج کی دولت پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف محنت کش طبقہ ہے جو صدیوں سے دولت پیدا کرتا ہے مگر اس کے پاس کبھی بھی اس کی زندگی میں بہتری نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنی محنت کو بیچتا ہی رہتا ہے، اپنی محنت کا استحصال کرتا ہے۔ تو پہلی بار انسانی تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا جو کہ لینن اور اس کی جو پارٹی تھی بولشوک پارٹی، اس نے یہ کر دکھایا کہ امیر غریب کا نظام ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور صرف یہ نہیں، آپ سب نے جو یہاں پر دوست آئے ہیں لینن کا نام جب بھی سنا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی کمیونزم کا نام سنا ہوگا۔ وہ شخص تھا، یہ وہ انقلاب تھا روس کا جس انقلاب نے پھر پورے یہ جو سب کانٹیننٹ تھا، برے صغیر تھا، اس کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یورپ کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب امریکہ، چائنا، پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ پھر پوری دنیا کی سیاست کا دھارا بدلا، پوری دنیا کے جو عالمی تعلقات ہیں وہ بدلے، پوری دنیا کے سماج بدلے، اور ہر خطے کے اندر پھر انقلابی بغاوتیں کمیونزم کی طرف جانا شروع ہوئیں، اور ایون جہاں پر مظلوم قومیتیں ہیں، جہاں پر ریاستی جبر ہے، اس کے خلاف بھی جو جدوجہد تھی وہ بھی پھر سوشلزم کی طرف جانا شروع ہوئی۔ تو ایک بڑا نام ہے، ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کے نظریات ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم ظاہر ہے کوشش کریں گے آج کی اس بحث کے اندر ان سارے جو اس کے پہلو ہیں ان کا احاطہ کریں۔ مگر یہاں پر ایک سوال ظاہر ہے سب سے پہلا جو ہمارے ذہنوں میں آئے گا وہ یہ ہے کہ لینن 100 سال ہو گیا اسے مرے ہوئے، تو 100 سال بعد آج ہم اسے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ تو پرانا ہو چکا ہے، 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو مجھے کامریڈ ایلن ووڈز ہیں، ہماری تنظیم کے جو مرکزی آرگنائزر ہیں عالمی سطح پر، بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں کہ پہیہ کافی عرصہ ہو گیا، کئی سالہ صدیاں گزر گئی پہیے کو ایجاد ہوئے، تو کیا ہم پہیے کو دوبارہ اگر ایجاد کریں تو وہ پہیہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر آج ہم اس کو جس طرح پوسٹ ماڈرنزم یا اس طرح کے غلیظ فلسفے آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یار چونکہ پہیہ پرانا ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، نیا ہوگا تو ہی مانیں گے، تو نیا پہیہ کس طرح کا ہوگا؟ کیا وہ چورس ہوگا، ریکٹینگولر ہوگا، ستارے کی شکل کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ اگر وہ نیا ہم بنائیں گے تو پھر وہ پہیہ نہیں رہے گا، پھر وہ پہیہ اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو پرانی ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بات ہے، وہ جو نظریہ ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ آج کی اس عہد کے اندر درست ہے یا نہیں، وہ آج کے اس وقت کے اندر موضوع ہے یا نہیں۔ اس بنیاد پر ہم کسی بھی سوچ، کسی بھی نظریے، کسی بھی فکر یا کسی بھی شخص کے جو ہے وہ تعین کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا کردار بن رہا ہے آج۔ اور اسی طرح جو کامریڈ سلمہ نے شروع میں بات کی، آج کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں، اس میں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے، پاکستان جیسے ممالک میں آ جائیں تو لمز کے پڑھے ہوئے، اور اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے تھنک ٹینکس کا حصہ بنتے ہیں عالمی سطح پر، امریکن اسٹیٹ کے، برٹش اسٹیٹ کے، چائنیز اسٹیٹ کے، پاکستانی ریاست کے، اور عالمی جس طرح کے بڑے بڑے ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، وہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کی پالیسیاں بناتے ہیں۔ یہ وہ دنیا چلا رہے ہیں، اور یہ دنیا کہاں ہے آج؟ یہ دنیا کہاں کھڑی ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر کلائمیٹ چینج ایک کرونک مسئلہ بن چکا ہے اور پورے سیارے کی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے چیزوں کو۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، جرمنی کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، جرمنی ایک ریسیشن کے اندر جا رہا ہے، جرمنی کی معیشت زوال کا شکار ہے، امریکہ کی معیشت زوال کا شکار ہے، اور جو ان کے مرکزی بینک ہیں انہیں شرح سود بڑھانی پڑ رہی ہے، اتنی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے، ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، وہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ روزگار جنم دینے کے لیے جو نئی صنعتیں لگنی تھیں وہ نئی صنعتیں آج نہیں لگ پا رہی، نیا روزگار نہیں پیدا ہو پا رہا، اور یہ در حقیقت جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک ملک کا، کسی ایک ملک کے اندر کسی ایک سیاسی پارٹی یا دوسری سیاسی پارٹی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک سسٹمک مسئلہ ہے، پورے نظام کا مسئلہ ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ سرمایہ دارانہ نظام در حقیقت آج اپنی حدود کو پہنچ چکا ہے اور اب ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، لہٰذا اس نظام کے رہتے ہوئے
اس سماج کے اندر ترقی ناممکن ہو چکی ہے، بلکہ اب مزید زوال ہوگا۔ جو بھی حکمت عملی بنے گی، آپ جنگوں کو دیکھ لیں، اسرائیل فلسطین جنگ کو دیکھ لیں، روس یوکرین جنگ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ خطے میں آپ کو روز ہی خبریں ملتی ہیں تیوان کے اندر بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، چین امریکہ کی لڑائی، اور جو کہ کل کو کی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے بے شمار خطے ہیں، ادھر پاکستان میں پاک ایران بارڈر پہ کافی زیادہ ایشوز رہے ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے مستقبل کے اندر ایک بڑی خوفناک شکل بن سکتی ہے اس دنیا کی۔ اور یہ آج کی یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ ہے نظام کا زوال، خاتمہ۔ اور ایسے میں ہم لینن کو جب آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جو لینن نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی جدوجہد کے اندر جو باتیں کی، ہم ان کو منو ان آنکھیں بند کر کے عقیدے کی طرح تسلیم کر لیں اور آج کی جو زندہ حقیقت ہے اس پر تھوپ دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم انقلابی نہیں ہیں، پھر ہم رجعتی ہو جائیں گے، پھر ہم سماج کی ترقی کے اندر کوئی بھی ایک پروگریسو رول ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور آج جب ہم لینن کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ لینن کے بارے میں ایک انقلاب روس کا ایک اور لیڈر تھا جس کا نام تھا لیون ٹروٹسکی، جس نے وہاں پر سرخ فوج بنائی تھی اور 21 ملکوں کی فوجوں سے لڑائی لڑ کے ان کو شکست دی تھی، جو سامراجی ممالک کی فوجیں تھیں۔ اس نے لینن کے بارے میں بڑی شاندار ایک جملہ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے لیننزم کیا ہے؟ لیننزم در حقیقت مارکسزم ان ایکشن ہے۔ مارکس کا جو نظریہ ہے، جو فلسفہ ہے، اس کو عمل کے اندر لا کے باقاعدہ ایک ایسی تنظیم لینن نے کھڑی کی جس تنظیم کے اندر جتنے بھی کارکنان تھے وہ سارے کے سارے مارکسزم کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا نظریہ ہے، اس نظریے سے لیس تھے اور ایک آرگنائز ڈسپلن کے اندر موجود تھے۔ اور اس پارٹی نے پھر تختہ الٹ کے رکھ دیا روس کے اندر، بادشاہت کا بھی اور وہاں پر جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کا بھی، اور جو سامراجی قبضہ تھا اس کا بھی، بینکوں کا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، ان کا بھی خاتمہ کیا۔ لہٰذا ہم نے آج جب لینن کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لینن نے اس وقت میں وہ کیا چیز تھی جس کی، وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا انداز تھا لینن کے سوچ کا جو لینن کو لینن بناتا تھا۔ ہم قطعاً بھی ہم ایز اے کمیونسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ لینن کا کمال یہ نہیں تھا کہ لینن تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ روز صبح اٹھتے ہی لینن ہوتا تھا، بلکہ روز صبح اٹھتے لینن نہیں ہوتا تھا، اور ایکشن کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنی جدوجہد کے اندر اس کا کریکٹر بنتا ہے، اپنے ایکشن کے اندر وہ لینن بنتا ہے۔ اور یہ کمال ہے لینن کا کہ وہ زندہ حقیقتیں جو ہیں سماج کی، جس میں بے تحاشا تضادات ہیں، ان تضادات سے بھرپور جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آخری حد تک جاتا تھا، اور صرف سمجھنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ جس طرح آج بھی کافی سارے پروفیسرز یونیورسٹیوں میں ہمیں بتاتے ہیں، یا یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ڈالی جاتی ہے کہ دنیا کو بس جاننا ہے۔ بھائی جان کے کیوں جاننا ہے؟ بدلنے کے لیے جاننا ہے نا۔ اس لیے انسان آج تک جانتا آیا ہے دنیا کو، اپنی ارد گرد کی دنیا کو، اپنے ماحول کو، اپنے معروض کو، اسی لیے انسان جانتا آیا ہے کہ اس کو بدل سکے۔ اگر جنگلوں میں انسان رہتا تھا اور اس نے آگ جلانا سیکھا تو وہ سیکھنے کے بعد اس نے اس آگ کا استعمال کیا اپنے لیے، اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اسی طرح پہیہ ایجاد ہوا یا جو کچھ بھی ترقی ہوئی ہے وہ انسان نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کی ہے، اور جتنا بھی جاننے کا عمل تھا وہ پورے سماج کی بہتری کے لیے تھا۔ تو لہٰذا ہم بھی لینن کا بھی جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جہاں وہ جاننے تک آخری حد تک جاتا تھا، وہیں پھر اس کو جان لینے کے بعد عمل کے اندر جو جس بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے لڑتے ہوئے اس کو بدلنے کی جدوجہد کے اندر بھی آخر تک جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک لڑائی میں کودا۔ مثلاً وہ لینن صرف باتوں میں ایک عالمی انقلاب کا سپاہی نہیں تھا، انٹرنیشنلسٹ ہم کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان کا اپنا قومی ترانہ ہے، انڈیا کا اپنا ہے، کل کو کوئی اور اگر چھوٹی موٹی اس طرح کا کوئی اسٹیٹ بنتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے، بہرحال اس کا اپنا ترانہ ہوگا، یا ہر ملک کا اپنا اپنا ترانہ ہے۔ جو لینن تھا وہ کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے، کسی ایک نسل، کسی ایک زبان کا لیڈر نہیں تھا۔ لینن کا نعرہ تھا دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ۔ لینن اپنے آپ کو پوری دنیا کے محنت کشوں کا سپاہی سمجھتا تھا، اور اسی لیے لینن انٹرنیشنلسٹ تھا، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور لینن صرف باتوں کی حد تک، صرف اپنے آپ کو کہنے کی حد تک انٹرنیشنلسٹ نہیں تھا، وہ اپنے عمل کے اندر انٹرنیشنلسٹ تھا، اپنی جدوجہد کے اندر انٹرنیشنلسٹ تھا۔ اور آج کی جو میں بات کروں گا اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے بھی یہی
کہ کیوں آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ معیشت کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خواتین کے پر جو جبر ہے اس کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو مظلوم قومیتوں پر جبر ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا سلوشن کسی ایک ریاست کی حدود کے اندر ناممکن ہو چکا ہے اور عالمی سطح پر ہی ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر اس نظام کو ختم کرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ نظام کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کسی ایک شخص، کسی ایک پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور خاص طور پہ لینن آج اس لیے بھی اتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس پر بحث کرنا، کیونکہ یونان میں، اسپین میں، کامیڈی اگر آپ ان کو کائنڈلی بول دیں کہ یہ یا تو باہر جا کر کر لیں، آپ کال پلیز باہر جا کر لیں، آپ یونان میں دیکھ لیں، اسپین میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو جو اصلاح پسند پارٹیاں، پاکستان میں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کے اندر آج وہ زوال کا شکار ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ سوچ، خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد کا جو پیریڈ تھا اس میں یہ سوچ پروان چڑھائی گئی کہ اس نظام میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو چلانے والوں میں مسئلہ ہے، لہٰذا اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اسی سوچ پر یونان میں سائریزا پارٹی بنی، اسپین میں پوڈیموس ہے، برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے، امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ اسی منشور پر اپنا الیکشن لڑتی رہی ہیں۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی وغیرہ، اور کسی حد تک آج کل عمران خان بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس نظام کے اندر رہ کر اس کو اصلاح کریں گے، مگر کوئی بھی پارٹی غور کریں، نہ امریکہ میں کر پا رہی ہے، نہ برطانیہ میں کر پا رہی ہے، نہ جرمنی میں کر پا رہی ہے، نہ یونان میں کر پا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ کسی ایک جگہ کا نہیں، سسٹمک ہے۔ لینن کا جو وقت تھا، اب لینن نے کیا نعرہ دیا تھا؟ لینن نے اس وقت میں یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم امیر اور غریب کا جو نظام ہے، جسے طبقاتی نظام کہا جاتا ہے، حکمران طبقے اور محنت کش طبقے کا جو نظام ہے، ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہم جو محنت اور سرمایہ کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر محنت کو جتوائیں گے۔ ہم جتنے بھی فیکٹریاں ہیں، جتنی بھی ملیں ہیں، جتنے بھی بینک ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان سب پر مٹھی بھر اشرافیہ کا، حکمران طبقے کا قبضہ ہے، ہم ان کے قبضے سے چھین کر پورے سماج کے اندر جو محنت کش طبقہ ہے، جو اکثریت میں ہے، اس کے کنٹرول میں دیں گے۔ یہ اس کا نعرہ تھا، اور اس نعرے پر اس نے عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ گوگل کریں، گوگل پر جا کر سرچ کریں کہ سوویت یونین، روس کا نام انقلاب کے بعد سوویت یونین پڑ گیا تھا، انقلاب سے پہلے روس کی کیا صورتحال تھی، اور انقلاب کے صرف 10 سال بعد کیا صورتحال تھی۔ ریلوے ٹریک پورے روس کے اندر نہیں تھا، بجلی پورے روس کے اندر نہیں تھی انقلاب سے پہلے، اور دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور بنا ہے سوویت یونین۔ یہ اسپیس کے اندر سب سے پہلا جو بندہ ہے وہ سوویت یونین کا گیا۔ ڈاکٹرز، انجینئرز کی بے شمار کھیپ تھی۔ 1930 میں ایک بندہ بے روزگار نہیں تھا سوویت یونین میں، تو ایک معجزہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک معجزہ لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لینن کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھا کہ ہم یہ طریقے سے ٹھیک کر لیں گے یا اس طریقے سے ٹھیک کر لیں گے۔ لینن واز کلیئر کہ یہ مسئلہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے اور اس کو ختم کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جنگ عظیم اول جو چل رہی تھی ورلڈ وار 1، اس کا خاتمہ بھی انقلاب کی وجہ سے ہوا، اس کا خاتمہ بھی انقلاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس نے جو تباہی پھیلائی تھی روس کے اندر اور بربادی پھیلا دی تھی، اس کو، اس تباہی و بربادی سے ایک بالکل پسماندہ تباہ حال روس کو اٹھا کے دنیا کی دوسری بڑی طاقت بنانا، اس کا سہرا جہاں لینن اور اس کی جو پارٹی ہے جس کو اس نے لیڈ کیا، بولشوک پارٹی، جس نے آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں انقلاب کی قیادت کی، جہاں اس کے سر جاتا ہے، وہیں پر ان مزدوروں، ان کسانوں، دہقانوں، سب سے پہلے ان کے سر جاتا ہے جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی تخلیقی صلاحیت کا بھرپور استعمال، جو کہ دنیا میں تاریخ میں پہلی ایسی ریاست بنی تھی جس نے موقع دیا یہاں کے مزدوروں کو، کسانوں کو، عام لوگوں کو جن کو کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے، یہ تو جاہل ہیں، یہاں بھی کہا جاتا ہے مزدور جاہل ہیں، ان مزدوروں کو، کسانوں کو موقع ملا کہ وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ کس طرح انسان ہیں، ان کے اندر بھی ایک تخلیقی صلاحیت موجود ہے۔ اور پھر اسی جب انہوں نے، ان کو لگا کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ خطہ ہمارا ہے، ہم اس کی خاطر اپنائیت محسوس ہوئی، تو اس کی خاطر پھر انہوں نے محنت بھی کی، جدوجہد بھی کی، اور جتنی بھی آپ ترقی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یہی چیز موجود تھی۔ اور اس میں یہ نہیں تھا روس میں کہ محنت کرے مزدور اور دولت لے جائے ایک اس فیکٹری کا مالک، بلکہ وہ پورے سماج کی دولت بنی تھی، اور اسی لیے اتنی زیادہ ترقی ہوئی۔ جتنی بھی آمدن ہوتی تھی ساری پیداوار سے، وہ پھر پورے روس پہ لگتی تھی، پورے
پورے سوویت یونین پہ لگتی تھی، نئی فیکٹریاں بنی، نئے اس میں کارخانے بنے، نئی سڑکیں بنی، نئے ہسپتال بنے، نئے تعلیمی ادارے بنے، نئے ریسرچ سینٹرز بنے، آرٹ اور کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ اس میں پھیلایا گیا اور نئی تعلیم و تربیت کی گئی. تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں. اسی لیے آج بھی اگر ہم دیکھیں آج کی دنیا کو، جس طرح میں نے پہلے کہا میں نے کہ ہمارا آج اس فیسٹیول کو کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، یہ اس طرح کا فیسٹیول نہیں ہے جس طرح کا یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے یا کسی این جی او کے کسی بڑے اچھے سے ہال کے اندر پروگرام ہوتا ہے جس میں انٹلیکچوئل ڈسکشنیں ہوتی ہیں، جس میں بس ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن ہوتی ہے، بلکہ ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن نہیں ہوتی، پیسے کے لیے ڈسکشن ہوتی ہے. وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر تصویریں چڑھاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. یا یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھ لیں تو بالکل ایک ایسی بحث ہوتی ہے جس کا زندہ سماج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کر رہے. ہمارا آج اس بحث کو کرنے کا مقصد، لینن کو ڈسکس کرنے کا مقصد، اس کی حاصلات اور اس کے نظریات کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو دنیا ہے، اس دنیا میں جو ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے، جو یہاں پر قتل و غارت گری ہے، جو دہشت گردی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے اندر جو لینن اور اس کے پارٹی کی جو مثال ہے، اس مثال سے کیا اسباق لیے جا سکتے ہیں، ہم اس لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آگے چل کر ہم کرتے ہیں. اور میرے بعد بھی آنے والے کافی دوست اس کی پر مزید تفصیلی روشنی ڈالیں گے. اب ذرا ہم لینن پر آتے ہیں کہ یہ لینن کون تھا. لینن کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ڈکٹیٹر تھا، کہ اس نے ایک ایسی پارٹی بنائی تھی جس میں سارے کے سارے ممبران اس کو یس سر کہتے تھے. لینن جو آرڈر لگاتا تھا سارے اس کو مانتے تھے، اور لینن نہیں بس اپنا وہ آرڈر جاری کرتا رہتا تھا، اور لوگ بس اس کی پارٹی کے ممبران اس آرڈر کو آنکھیں بند کر کے منو من نیچے لے کر جاتے تھے. اور پھر سارے روس کے اندر انہوں نے لوگوں کو بھی اس طرح برین واش کر کے وہاں پر سوشلزم لے آئے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نے ظاہر لینن کے بارے میں سنی ہوگی. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی. بڑا سخت گیر تھا، بڑا روکھا انسان تھا، اتنا زیادہ آرٹ اور ان چیزوں میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور بڑا انا پرست ٹائپ انسان تھا. مگر اس سے بھی پہلے ایک تھوڑا سا ہلکا سا اگر ہم لینن کے حوالے سے ایک بہت ہی سادہ سا اس کا مختصر سا تعارف، اول تو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے مگر ایک خاکہ کھینچنا ضروری ہے تاکہ بحث آگے بڑھے. جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ایک بڑے پیمانے کا انقلاب ہے جس نے طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا، اس کا لیڈر تھا لینن. جو پارٹی جس نے اس پارٹی کو انقلاب کو لیڈ کیا، اس پارٹی کا لیڈر تھا لینن. اور لینن کا نظریہ مارکسزم کا نظریہ تھا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ لینن کے بارے میں اس بحث کے اندر، جو کہ اگر کوئی نئے دوست ہیں جو نہیں جانتے نہیں سنا تو ان کے لیے جاننا ضروری ہے. اب اگر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ لینن کے بارے میں کامریڈ نے بھی ذکر کیا، یونیورسٹیوں میں، میڈیا پر، آج کل یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کافی سو کالڈ بائیں بازو کے دانشور ہیں جو کہ لینن کی شخصیت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بند کمرے میں سردیوں میں بڑے گرم ہیٹر لگا کر چائے کے کپ پر وہ لینن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لینن کی خامیاں کوتاہیاں نکال رہے ہوتے ہیں. لینن یوں کر لیتا تو ٹھیک ہو جاتا، لینن یوں کر لیتا تو ٹھیک ہو جاتا، اور بالکل ایک غلیظ پروپیگنڈا لینن کے حوالے سے جاری ہے. مگر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لینن پر تھوڑی سی اس کی شخصیت پر میں بات کروں گا، اس کے نظریات پر، اس کی سیاسی سوچ تھی، وہ سوچ کیسے بنی، وہ کہاں سے آئی. کیا وہ چونکہ ایک طرف جہاں پر حکمرانوں نے لینن کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اپنے پالتو دانشوروں کے ذریعے، وہیں پر جو بایاں بازو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی، انہوں نے کیا کیا، جنہیں اسٹالینسٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے لینن کو ایک خدا بنا کر پیش کیا. انہوں نے بھی لینن کا دفاع نظریات کے بجائے ایک اس کو بڑی روحانی شخصیت کے طور پر پیش کر کے کیا کہ لینن تو کبھی غلطی کرتا ہی نہیں تھا، لینن تو عظیم تھا، لینن تو ہمیشہ سے جو ہے اس کو بچپن سے ہی پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور ہر موقع پر، ہر سوال پر اس کی حکمت عملی ہمیشہ سائنسی ہوتی تھی. وہ جو بھی پوزیشن اتارتا تھا وہ بالکل درست ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے لینن کوئی عظیم، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیدا ہی عظیم ہوا ہے تو پھر ہم اسے عظیم کہہ ہی نہیں سکتے. عظیم تو وہ تب ہوگا جب وہ جدوجہد کر کے عظیم بنے گا، کمزور سے طاقتور جب بنے گا تو وہ عظیم ہوگا نا. اس کی عظمت اس کی ایکشن کے اندر ہے، اس کی جدوجہد کے اندر ہے، چاہے وہ نظریاتی ہے، سیاسی ہے یا عملی جدوجہد ہے.
اس کی جدوجہد کے ذریعے وہ عظیم بنے گا. اگر وہ پیدا ہی عظیم ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ. اس طرح کے تو کافی مذاہب کے اندر بھی لوگ اور اس طرح کی سوچیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ عظیم ہے, وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عمل کے اندر ایک انسان کی عظمت اور اس کا پتہ چلتا ہے. ابھی لینن کو اگر آپ دیکھیں تو لینن کیا تھا, 1880 کا جو عرصہ تھا, 1860 70 80 90 کا جو عرصہ تھا روس کے اندر, یہ وہ وقت تھا جب روس کے اندر وہاں پر کچھ نوجوان تھے, بہت بڑی تعداد میں نوجوان تھے جو بندوق اٹھا کے بادشاہت کے خلاف لڑ رہے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ بندوق اٹھا کے ہم بادشاہت کا خاتمہ کریں گے, اور ان کا پلان تھا کہ ہم زار جو بادشاہ ہے اگر اس کو ختم کر دیں تو ایک تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ جب ہم زار بادشاہ کو مار دیں گے تو پورے روس کے اندر جو نوجوان ہیں, جو یہاں پر کسان ہیں اور مزدور ہیں, ان کے اندر ایک چنگاری بھڑکے گی, ان کے اندر ایک جذبہ بھڑکے گا, اور وہ بھی پھر جدوجہد میں آئیں گے اور بادشاہت کا خاتمہ کر دیں گے روس سے. اور اس دور میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس جو ہے یہاں پر ہم جو سوشلزم ہے وہ ایک ایسا سوشلزم لا سکتے ہیں جس میں مزدور انقلاب نہ بھی کریں, اس کے بغیر بھی کسانوں پر مشتمل ایک سوشلزم لا سکتے ہیں. اور یہ ان کی سوچ تھی, بندوق کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے تھے. اور اس دور میں لینن کا ایک بھائی تھا بڑا, الیگزینڈر, وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا. وہ ایک بادشاہ زار پر ایک قاتلانہ حملے کے اندر وہ شامل تھا, زار کو مارنے کے پلان میں, اور اس کے بعد اس کی پاداش میں اسے پھانسی دے دی گئی تھی الیگزینڈر کو. اور اس واقعے کے ظاہر لینن پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے. پھر لینن کا جو گھر تھا, جو اس کی فیملی تھی, وہ بھی کافی زیادہ ایجوکیٹڈ فیملی تھی. گھر کے اندر کا جو ماحول تھا وہ بھی کافی زیادہ ایک علم و ادب سے جڑا ہوا ایک ماحول تھا. اور ایسے ماحول میں اور اس معروض کے اندر جو لینن جب بڑا ہو رہا تھا تو وہ ظاہر ہے جو بھی ناول پڑھ رہا تھا, جو بھی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا, یا جو بھی پڑھ رہا تھا, تو اس سے وہ کافی قیمتی اسباق اخذ کر رہا تھا. لینن خود بھی ظاہر ہے اس کا بڑا بھائی مارا گیا تھا جنگ کے اندر اس کی پاداش میں, تو وہ بھی عملی جدوجہد کے اندر تو تھا ہی, صحیح ہے. مگر آغاز میں لینن کی سوچ بھی, لینن بھی دل میں جو اس کی سوچ تھی وہ نارودنکس انہیں کہا جاتا ہے, جو بندوق کے ذریعے انقلاب لانا چاہ رہے تھے. تو نارودنکس کے ساتھ لینن بڑا ایک اس کی سمپتھیز تھیں, بہت زیادہ سمپتھائز کرتا تھا. مگر 1890 کا جو عرصہ ہے, اس 90 کے عرصے کے اندر پھر جب مارکسزم کے جو مارکس کی جو کتابیں ہیں وہ جب روس تک پہنچی یا لینن تک اس نے مطالعہ کیا, تو ان مارکسزم کے نظریات نے لینن پر ایسے اثرات مرتب کیے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوا. وہ اپنے ماضی پر سوال اٹھانا اس نے شروع کیے کہ یار میں ماضی, کیا واقعی بندوق کے ذریعے روس میں یہ ختم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت جو تاریخ ہے, تاریخ کے بارے میں جو مارکس نے لکھا ہے, تاریخی مادیت, کہ یہ طبقاتی سماج ہے, طبقاتی کشمکش ہے, اور اس کے اندر پرولتاریہ جو مزدور طبقہ ہے یہی آگے سوشلزم کو بلڈ کرے گا, اور سوشلزم ہی آگے لے کر جا سکتا ہے. جو سائنسی ایک تشریح ہے سماج کی, سماج کے اندر جو باقی پہلو ہیں ان کی, تو اس نے جب مارکس کو پڑھا, مارکس اینگلز مارکسزم کے نظریات کو پڑھا, تو اس کے بڑے اس پہ دورس اثرات مرتب ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب روس کے اندر, جسے مارکسزم کا بانی کہا جاتا ہے, جو روس کے اندر مارکسزم کو لے کر آیا تھا وہ لینن نہیں تھا. مشہور لینن ہے روس میں مارکسزم کے نام کے ساتھ, کمیونزم کے ساتھ نام کے ساتھ, مگر جو لینن جو روس کے اندر مارکسزم کو انٹروڈیوس کروانے والا شخص تھا وہ تھا جورجی پلیخانوف, جسے لینن اپنا استاد مانتا تھا. اور لینن جب ظاہر ہے لینن نے پلیخانوف کے ساتھ مل کر پھر ایک گروپ بنایا. گروپ پہلے سے بنا ہوا تھا, لینن نے پھر اسے جوائن کیا. اس گروپ کا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے, ایمینسپیشن آف دا لیبر, وہ گروپ اس کا نام تھا. لینن اس کے ساتھ جڑا, اور اس گروپ کے ساتھ مل کے لینن نے آغاز میں پھر مزدوروں کے اسٹڈی سرکل کروانے شروع کیے. فیکٹریوں میں جا کے مزدوروں کے ساتھ اس نے بحث و مباحثے کرنے شروع کیے. جو داس کیپٹل کتاب ہے, آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا, اس کتاب کو اس نے جا کے مزدوروں کے ساتھ ڈسکشن کی, ان کو پڑھایا. اور یہ وہ وقت تھا جس میں لینن بن رہا تھا. لینن بند کمرے میں کتاب پڑھ کے لینن نہیں بنا تھا. لینن جب مزدوروں کے پاس گیا, مزدوروں کے پاس جا کر جب اس نے مزدوروں کو فیکٹری کے اندر جا کر داس کیپٹل پڑھائی, تو وہ پڑھاتے ہوئے لینن بھی سیکھ رہا تھا. یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں لینن سکھا بھی رہا تھا مزدوروں کو اور ان سے سیکھ بھی رہا تھا. اس طرح لینن کو داس کیپٹل کی جو سمجھ آتی ہے آپ, اور اس کی بنیاد پر باقی بھی جو لٹریچر اس کو سمجھتا ہے. اور یہ ایک آغاز ہوتا ہے لینن کا, ایک پولیٹیکل جو اس کی ایولیوشن ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے, سمجھیں ایک انیشیل پولیٹیکل سیاسی اویکننگ ہے, اور مارکسزم کے ساتھ وہ جڑ رہا ہے, اس کو لے کر چل رہا ہے. اس نے کافی مشکل وقت تھا, آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ کو مار دیا گیا تھا, اس سے پہلے بادشاہ مارا بھی گیا تھا زار,
تو اس کے مارنے کے بعد ریاست نے آل آؤٹ اٹیک شروع کیا، جو بھی انقلابی تھے، نوجوان تھے، مزدور تھے، ان سب پر اٹیک شروع کیا، چن چن کے پکڑا گیا، مارا گیا، پھانسیاں دی گئیں، ایک قتل و خون کا ایک پورا سیلاب تھا اور بہت بڑے پیمانے پر ریاستی جبر ہوا۔ اور اس وقت میں پھر لینن اور جو پلیخانوف یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ روس کے اندر بندوق کے ذریعے اس جابر ریاست کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج کی بنیادوں کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ سائنسی طور پر کیا ایسی حکمت عملی بنائی جائے جو اس کو ختم کرے۔ اور پھر لینن نے اور ان کا جو پلیخانوف ہے، انہوں نے یہ منصوبہ نیچے اتارا کہ روس کا انقلاب تب ہو سکتا ہے کامیاب جب یہاں پر جو فیکٹری مزدور ہیں ان کو منظم کیا جائے، فیکٹری مزدوروں کو پورے روس کے اندر اکٹھا کیا جائے اور ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں کسانوں کو بھی ساتھ میں لایا جائے، جو وہاں پر مظلوم قومیتیں تھیں روس میں، جن پر زار بڑا زبردستی، جس طرح پاکستان میں بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، جن کو زبردستی پاکستان کے اندر پکڑ کے ڈالا گیا ہے، اسی طرح روس میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی مظلوم قومیتیں تھیں اور بڑا خوفناک ایک ریاستی جبر وہاں پر موجود تھا۔ تو ان کا یہ پلان تھا کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور اس لڑائی میں جو لیڈ کرے گا وہ مزدور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مزدوروں کی طاقت بڑی شاندار ہے، مزدور ایک دن ہڑتال کر دیں تو پورا روس جام ہو سکتا ہے، جو بجلی کا نظام ہے، جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، جو ریلوے کا نظام ہے، جو ساری پروڈکشن ہے، وہ تو مزدور کر رہے ہیں، لہٰذا اگر یہ روک دیں پروڈکشن تو پورا روس جام ہو کے رہ سکتا ہے، زار گھٹنے اس کے ٹک سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور سب سے بڑھ کر یہ جو اس مزدور طبقے کی طاقت ہے، اس بنیاد پر وہ اس انقلاب کا قائد مزدوروں کو سمجھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کا یہ پلان تھا کہ کسانوں کو بھی ملائیں گے، مظلوم قومیتوں کو بھی، اور باقی جو جبر کا شکار لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہم بادشاہت کا خاتمہ کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے جدوجہد شروع کی۔ 1890 کے پورے عرصے کے اندر بڑی ایک بحث و مباحثہ ہوا، اور اس بحث و مباحثے میں لینن اور پلیخانوف کا سامنا تھا نارودنکس کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کے ایک ریاست کے خلاف، زار بادشاہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ایک طرف لینن اور اس کا پلیخانوف اور ان کا گروپ ہے جو بڑا چھوٹا سا گروپ تھا، 15-20 لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک طرف یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اسٹڈی سرکل کر رہے ہیں، نظریاتی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہ دو ٹرینڈز روس میں اس وقت میں پیدا ہوئے، اور کتنا مشکل ہوگا لینن کے لیے اس وقت ایک درست سائنسی نظریے پر کھڑا رہنا، جب انتہائی اقلیت میں وہ ہے، بہت کم تعداد ہے اس کے ساتھ، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جانیں قربان کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو پا رہے، ان پر تنقید کرنا، ایسے لوگوں پر تنقید کرنا جن کے دل سے وہ عزت کرتا ہے، جن کو وہ دل سے اپنا کامریڈ مانتا ہے، ان پر تنقید کرنا، بے رحم تنقید کرنا، اور یہ بتانا کہ تمہاری یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم نے اس جدوجہد کو کامیاب کرنا ہے، اس قتل و غارت گری اور بربریت کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ منصوبہ اپنانا پڑے گا۔ بہت مشکل وقت تھا، مگر لینن کا کمال یہ تھا، جو ہم نے شروع میں بھی بات کی، کہ وہ اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ نظریے پر کمپرومائز نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کمیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ لینن اپنے نظریے پر اٹل قائم تھا، تو یہ سوچ شاید لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ مارکس کی جو نظریہ ہے اس کو لینن نے پڑھ لیا تھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو جس طرح ہوتا ہے کہ کسی آپ کوئی مذہبی کتاب حفظ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، کہ شاید لینن نے بھی ویسے کچھ حفظ کر لیا تھا، اور اس حفظ کرنے کے بعد وہ اس کو اندھا دھند بس آنکھیں بند کر کے اس پر قائم رہا۔ ایسا نہیں تھا، نہ ہی مارکسزم کا فلسفہ اور نظریہ ایسا ہے۔ در حقیقت مارکسزم کا نظریہ ہے ہی یہ کہ کچھ بھی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو، ہر چیز تبدیلی کے عمل کے اندر ہے، اور تبدیلی تضادات کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس نظریے کی بنیاد یہ ہو اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے؟ لینن کا یہی کمال تھا کہ اس نے اس نظریے کو سمجھا کہ یہ نظریہ ہے کیا، یہ فلسفہ ہے کیا، اور اس کو پھر آخر تک لے کر گیا، اپنے عملی جدوجہد کے اندر لے کر آیا۔ اور لینن کا مہارت یہ تھی کہ وہ جب بھی 1890 کا پیریڈ دیکھ لیں، اس کے بعد 1900 کا جو عرصہ ہے جس میں ایک پھر پوری پارٹی بنی روس کے اندر، RSDLP، رشین سوشل، سر تھوڑا سا اگر آپ آہستہ بول لیں، رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی وہ بنی، جس کے اندر سارے اس طرح کے جو کمیونسٹ تھے ان سب کو اکٹھا کیا گیا، اور جو نارودنک تحریک ظاہر ہے ناکام ہو گئی تھی، اور پھر اس طرف لوگ آنا شروع ہو گئے تھے آہستہ آہستہ، تو ایک اس نے پارٹی بنائی۔ اس پارٹی کے اندر پھر ایک لڑائی لینن کو لڑنی پڑی۔ پہلی لڑائی 1890 کے عرصے کے اندر لڑنی پڑی نارودنکس کے خلاف، اور ایک پیور نظریاتی گروپ تیار کرنا پڑا۔
اس کے بعد 1900 سے لے کر 1910 تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر لینن کو ایک اور لڑائی لڑنی پڑی۔ وہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی جس میں سارے بائیں بازو کے لوگ اکٹھے تھے۔ ابھی آپ نے پاکستان میں بھی یہاں پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بائیں بازو کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، سب مل کر جدوجہد کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو تھکے ہارے ہوتے ہیں، لڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، خوف زدہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اپرچونسٹ ہوتے ہیں، اپنے کیریئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار لڑے نہ، کسی طرح صلح صفائی سے مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور انقلاب نہ کرنا پڑے، جدوجہد نہ کرنی پڑے۔ دوسری طرف کئی نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں واقعی میں یہ جینوئن سوال ہوتا ہے، وہ پروگریسو سوال ہوتا ہے کہ یار اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہونے کے نقطہ نظر سے وہ اس چیز کو، سوال کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بحث کوئی آج کے پاکستان میں نہیں ہو رہی، یہ صرف آج کے لیفٹ کے اندر نہیں ہو رہی، اس دور میں بھی یہ بحثیں ہو رہی تھی۔ اتنی پرانی بحثیں ہیں یہ، اور تاریخ سے کوئی کچھ بھی نہیں سیکھا نام نہاد بائیں بازو نے، یہ بھی ایک تاریخ کا المیہ ہے۔ 1900 سے 1910 کا جو عرصہ تھا اس میں لینن کو ایک اور نظریاتی لڑائی لڑنی پڑی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس پارٹی کے اندر میرے پاس ابھی وقت بہت کم ہے اور بہت ساری میں کوشش کروں گا سمرائز کروں۔ اس پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس نظریاتی بحثیں کر لیں، بند کمروں میں چائے کے کپ پہ ڈسکشن کر لیں آپس میں، اور اس کے بعد بس لوگوں کی سوچ بہتر کرتے رہیں آہستہ آہستہ۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، ٹھیک ہے، اور بس ہمیں جدوجہد نہیں کرنی، لوگوں کی سوچ تبدیل کرنی ہے۔ بڑی ڈھیلی ڈالی اور ایک ایسی تنظیم بنانا چاہ رہے تھے اور موجود تھی اس دور پہ RSDLP، جس میں کوئی سخت گیر ڈسپلن نہیں تھا۔ مثلاً ایک نظریات پر مکمل کمٹمنٹ، تنظیم کے اندر ایک سخت گیر ڈسپلن جس میں ایک سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہو، جس طرح ایک آرمی ہوتی ہے ایک جنگ کے اندر جو کہ سینٹرلائزڈ آرمی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں وہی آرمیز جنگیں جیتی ہیں جو منظم ہوں۔ جو آرمیاں منظم نہیں ہوتی، اگر تعداد میں زیادہ بھی ہیں تو وہ جنگ ہار جاتی ہیں۔ لینن اس چیز کو سمجھتا تھا، اور لینن نے پھر یہ بحث کھولی کہ اگر ہم نے روس میں انقلاب کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسی پارٹی بنانی پڑے گی جو کہ جس میں پروفیشنل ریولوشنریز ہوں، جس کے اندر جو لوگ اس پارٹی کے ممبرز ہوں وہ اس لیے نہ ہوں کہ یار ہم بھی چلو جو یہ پارٹی سوچ رکھتی ہے ہم بھی وہ رکھتے ہیں اور ہم دل میں اس کو اچھا سمجھتے ہیں، جب ہمیں وقت ملے گا، ٹائم ملے گا، ہم بھی اس پارٹی کی بات جو ہے آگے کبھی کر دیں گے، یا اپنے دوستوں یاروں میں کر دیں گے، یا کبھی انٹلیکچوئل ڈسکشن میں کر دیں گے۔ لینن کہتا تھا ایسا نہیں، پارٹی ایک ایسی بنانی پڑے گی جس میں جو بھی اس کا ممبر ہو وہ منوان وہ اس کو دل سے تسلیم بھی کرے اور اپنا عملی کردار جتنا وہ ادا کر سکتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس پروفیشنل ریولوشنری کا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جتنے بھی پارٹی کے ممبران ہوں وہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے صرف انقلاب کی جدوجہد میں آ جائیں، یہ بھی تھا۔ ایسے لوگ بھی اس نے کہا ایسے ہمیں اس پارٹی میں ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہ اپنا گھر بار، کیریئر، یار دوست، خاندان سب کچھ چھوڑ کے صرف اس جدوجہد کا حصہ بنیں گے، یہ وہ کور ہوگا اس پارٹی کا جو اس پارٹی کو چلائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہمیں جو باقی لوگ جڑیں وہ بھی ایسے چاہیے کہ جو اس انقلاب کو اپنی زندگی کے اندر ٹاپ پرائورٹی دیتے ہوں۔ ہاں اگر وہ مکمل ٹائم پروفیشنل ریولوشنری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بھی بن سکتے مگر ان کے لیے ذہن میں ٹاپ پرائورٹی رہے۔ اب اس پر بحث چھڑی 1903 میں، اور ایک اس پارٹی میں سپلٹ ہو گئی، دو گروپ بنے، ایک تھا منشوک گروپ، ایک تھا بولشوک گروپ۔ لینن جو تھا وہ بولشوک گروپ کا لیڈر تھا، اور پھر اس گروپ نے جو ہے وہ 1903 کے اندر یہ سپلٹ ہوتی ہے، اور 2 سال بعد 1905 میں روس میں ایک انقلاب جنم لیتا ہے۔ اب ایک بڑا اہم اس میں ایک اور بڑا پہلو ہے کہ 1903 میں وہی لینن جو انتہائی سخت گیر بنیادوں پر ایک پارٹی کے ممبرشپ کا کرائٹیریا دے رہا تھا، وہی لینن پھر 2 سال بعد جب انقلاب پھوٹ پڑتا ہے، جب فیکٹریوں پر قبضے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب کسان بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت لینن کیا نعرہ دیتا ہے؟ وہ اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ کھولتا ہے کہ اب ہم نے سخت گیر ڈسپلن ممبرشپ کا ختم کر دینا ہے، اب ہم نے اوپن کرنا ہے پارٹی کو، دروازے کھول دینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی کے اندر لانا ہے۔ یہ اس کی ایک لچک، جو کہا جاتا ہے کہ لینن بڑا سخت تھا، رجتی تھا اور وہ بالکل فلیکسیبل نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ 1905 میں لینن بالکل اور پوزیشن اپنا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے، ہم نے یہاں پر کتاب یہاں پر موجود ہے، میں چاہوں گا سارے دوست لازمی پڑھیں، بولشوئزم راہ انقلاب، اس کے جو مترجم ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پر آج موجود بھی ہیں، کامریڈ یاسر ارشاد جو کشمیر سے آئے ہیں، تو وہ کتاب لازمی پڑھیں، اس میں پورے پیریڈ کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر 1905 کے بعد کا جو عرصہ ہے، انقلاب 1905 کا ناکام ہو جاتا ہے اور پھر ریاستی جبر کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس ریاستی جبر کے دور کے اندر دوبارہ سے جو کیا کہتے ہیں کمیونسٹ ہیں،
انقلابی ہیں ان پر پابندیاں لگتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں اور جو ریاستی جبر ہے, اس وقت میں پھر لینن کی حکمت عملی اور ہوتی ہے. وہ اس وقت کی وجہ سے, جبر کی وجہ سے ایک مایوسی کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اس مایوسی کے اندر بہت سارے نوجوان خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں جو پھر ان ایسے فلسفوں کے پیچھے جانا شروع ہوتے ہیں جو مایوسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. جس طرح اگر آپ آج دیکھیں تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں اور باقی یونیورسٹیوں سے بھی, وہاں پر پوسٹ ماڈرنزم بہت زیادہ مشہور ہے آج کل ایک فلسفہ, اور ایسا ہی کچھ فلسفہ اس دور کے اندر بھی نیو کانٹین جو فلسفی ہے وہ کافی مشہور ہو رہی تھی, اور پھر لینن نے اس کے وہ ایک مایوسی پھیلا رہی تھی, وہ مایوسی کا اظہار تھی, مایوسی کو جسٹیفائی کر رہی تھی وہ فلسفی. اور لینن نے اس ٹائم پہ ایک نظریاتی محاذ پر ایک یلغار کی, اس نے کتاب لکھی میٹیریلزم اینڈ امپیریو کرٹیسزم. اس کے اندر اس نے اس مایوس کن اور مایوسی پھیلانے والا جو فلسفہ تھا اس کو ریجیکٹ کیا, اور نظریاتی بنیادوں پر آرگومنٹس کے ساتھ, فلسفیکل آرگومنٹس کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا. اور اس کتاب کی وجہ سے, اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ظاہر ہے جو بھی اس دور میں جو نوجوان واقعی میں جدوجہد کا سوچ رکھ رہا تھا وہ پھر ان کے ساتھ مل گیا, جڑتا گیا. اور پھر آگے وقت آتا ہے, ورلڈ وار 1 کا پیریڈ آتا ہے, اس میں بھی اسی طرح لینن کی حکمت عملی مکمل ایک فلیکسیبل رہتی ہے, تبدیل ہوتی ہے. اور ورلڈ وار 1 وہ نقطہ تھا جو کہ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے روس کی تاریخ کے اندر. ورلڈ وار 1 سے پہلے جتنے بھی کمیونسٹ تھے, صرف روس میں نہیں پوری دنیا میں, ان میں سب سے مشہور نام ہے کارل کوتسکی کا, جو کہ جرمن وہاں پر ایس پی ڈی اس کا نام ہے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی, اس کا لیڈر تھا. اور ایک انٹرنیشنل پارٹی اس ٹائم موجود تھی, انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی, جس کا سیکنڈ انٹرنیشنل جسے کہا جاتا ہے, اس کا بھی وہ مین یعنی لیڈرشپ کے اندر موجود تھا. اور جنگ سے پہلے جو کمیونسٹ تھے وہ یہ بحثیں کر رہے تھے کہ اگر جنگ لگے گی تو ہم اپنے ملک کی فوج کی حمایت نہیں کریں گے, یہ جنگ پیسے والوں کی ہے, سرمایہ داروں کی ہے, ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے, ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کریں گے. مگر جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی, لینن تو اس بات پر کھڑا رہا, ٹروٹسکی بھی کھڑا رہا, جو رشین ریولیوشن کا ایک اور بڑا نام ہے, لیڈر ہے. اسی طرح چند اور لوگ تھے, روزا لگزمبرگ اور کچھ اور لوگ, مٹھی بھر لوگ تھے, 15-20 لوگ, وہ تو کھڑے رہے. مگر سارے کے سارا جتنا بھی بایاں بازو تھا, جب عین موقع آیا, فیصلہ کن موقع آیا, سب گھٹنے ٹیکے, سب کے سب نے اپنی اپنی ملک کی فوجوں کی حمایت کا اعلان کر دیا. اور پھر اس وقت میں لینن نے ایک ان کے خلاف لڑائی شروع کی. ایک طرف پوری دنیا کے کمیونسٹ ہیں اور ایک طرف لینن اور یہ چند لوگ ہیں. دوبارہ لینن اقلیت میں آ گیا. یہ ورلڈ وار 1 سے پہلے لینن کی پارٹی بڑی مشہور ہو رہی تھی, مزدور جڑ رہے تھے, ممبرشپ بڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا کہ یہ پارٹی بس یوں سیدھی لکیر میں ہی آگے بڑھی ہے, اس کے بہت اتار چڑھاؤ اس پارٹی کے سفر میں آئے ہیں. اور اب کیا ہوا, پھر دوبارہ اقلیت میں. ابھی جو ہے وہ سارے جو مایوس, ڈرپوک اور خسی ایلیمنٹ تھا وہ سارے کا سارا, وہ نظریاتی طور پہ سب سے اہم بات ہے, نظریاتی طور پر جو دیوالیہ کا بائیں بازو کے کارکنان تھے وہ سارے فیصلہ کن موقع پر گھٹنے ٹیک دیے. لینن نے ایک اور لڑائی شروع کی ان کے خلاف, اور اس نے پھر اس نے کتاب بھی لکھی تھی, رینیگیڈ کوتسکی, بھگوڑا کوتسکی, اور اس میں بڑا سخت اس نے تنقید کی ان سب پر. اس نے کہا کہ ہم اس جنگ کو نہیں مانتے, یہ سامراجی جنگ ہے, سرمایہ داروں کی جنگ ہے, ہم اس کے خلاف لڑیں گے. یہ پوزیشن اس نے اپنائی. پھر 2-3 سال کا جو عرصہ, یہ ورلڈ وار 1 کا عرصہ ہے, یہ گزرتا گیا. وقت شروع میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جنگ کے اندر ملک کے حالات کیسے ہوتے ہیں, سوچ کیسی ہوتی ہے, اور ایک تحریکیں وقتی طور پر رک جاتی ہیں. مگر جو جنگ آگے بڑھی, غربت بڑھی, مہنگائی بڑھی, حالات خراب ہوئے, بدتر ہوئے, سپاہی جنگ لڑ کے تنگ آ گئے. ان کے اندر یہ باتیں بننا, سوچیں آنا شروع ہوئیں کہ یار ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں یہاں پر. یہ تو جنگ ہی ٹھیک کہہ رہا ہے لینن, ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ یار یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ جنگ پیسے والوں کی جنگ ہے, ہم اس جنگ کو نہیں لڑیں گے. اور آہستہ آہستہ فرسٹریشن بننا شروع ہوئی. کسان بھی تنگ تھے, مزدور بھی تنگ تھے, سپاہی بھی تنگ تھے, اور باقی جو مظلوم قومیتیں ہیں وہ بھی تنگ تھی. اور پھر 1917 فروری کے مہینے کے اندر ایک انقلاب ہوا روس میں. اس انقلاب کے اندر اس وقت لینن روس میں موجود نہیں تھا, یہ روس سے باہر تھا, جلا وطن تھا. جب 5 کا انقلاب ناکام ہوا تو اس کے فوراً بعد لینن کو جلا وطن ہونا پڑ گیا تھا, روس سے بھاگنا پڑ گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہاتھ چڑھتا اور پھر اس کے بعد وہ بھاگنا تھا اسے ریاستی جبر سے. 1907 سے لے کر 1917 اپریل کے مہینے تک لینن روس میں نہیں تھا, روس سے باہر تھا. پھر وہ فروری کے مہینے میں انقلاب ہو گیا, ایک مزدور نکل آئے, کسان نکل آئے, ایک بغاوت ہوئی, بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. اب چونکہ لینن نہیں تھا اور جو اس کی پارٹی کے باقی ممبران تھے وہ اسٹالن اور اس طرح کے زنوویف اور اس طرح کے جو اور چند نام تھے, وہ یہ میں ختم کرتا ہوں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو انقلاب تو ہو گیا ہے,
یہاں پر تو بس ابھی جمہوریت آ گئی ہے, یہاں تو ابھی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے, بادشاہت ختم ہو گئی. جس طرح یہاں پر عمران خان, نون لیگ, پہلے نون لیگ بھی کہتی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یار جہاں پر جمہوریت آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان کو بھی یہ لگا کہ یار بس اب ہو گیا ہے, بادشاہت ختم ہو گئی ہے, تو اب تو سب مسئلے ہمارے ایزیلی حل ہو جائیں گے, لہٰذا وہ سکون میں آ گئے. اس ٹائم پر لینن نے وہاں سے خطوط لکھ کر بھیجنا شروع کیے, جو اپریل تھیسز کے نام سے مشہور ہیں, لیٹرز فرام افار کے نام سے مشہور ہیں. وہ اویلیبل ہے, ہماری ویب سائٹ ہے lenin.red, اس میں ہم نے بہت سارا مواد اس پہ لکھا ہے, سارے دوست لازمی اس کو دیکھیں کہ بہت اس میں ساری ڈیبیٹس موجود ہیں. اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ ابھی انقلاب نہیں ہوا, یہ ابھی انقلاب کا آغاز ہوا ہے. انقلاب کا انجام تب ہوگا جب یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہوگا. اس انقلاب میں فیکٹریوں پر مزدوروں کا جمہوری قبضہ نہیں ہوا تھا, اس انقلاب میں بادشاہت ختم ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ووٹ کا وقتی حق ملا تھا, مگر جو کسان تھے ان کو زمین نہیں دی گئی تھی. کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو زمین کا تھا, وہ نہیں دی گئی تھی. تو لینن اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ یار یہ وقتی جو انقلاب ہے, اس تحریک ہے, یہ کوئی بھی ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے گی. نہ وہ جنگ ختم کر سکے گی, لوگ جنگ سے تنگ ہیں, سپاہی جنگ سے تنگ ہیں, نہ وہ لوگوں کو روزگار دے سکے گی, نہ وہ وہاں پر کسانوں کو زمینیں دے سکتی ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی. لہٰذا لینن نے اس ٹائم پر یہ نعرہ دیا, لینڈ, پیس, بریڈ اینڈ آل پاور ٹو دا سوویتس. اس نے کہا کہ جو نیچے لوگوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جنہیں سوویت کہا جاتا ہے, اس ٹائم پہ مزدوروں کی, کسانوں کی اپنے اپنے کام کی جگہ پر کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں, اور ان کمیٹیوں کے اندر ووٹنگ ہوتی تھی, اور اس ووٹنگ میں وہ اپنا نمائندہ چنتے تھے. اور انقلاب کا جو سارا ایک جو آرگنائز ہو رہا تھا انقلاب, وہ ان کمیٹیوں کے ذریعے ہو رہا تھا, جس کا بعد میں پھر نام بھی یونین آف سوشلسٹ سوویت ریپبلک پڑا, یہ سوویت یونین پڑا ہے, یہ تھا. تو لینن نے کہا کہ یار آل پاور ٹو دی سوویتس. لینن نے کہا اس وقت اس روس میں دو طاقتیں موجود ہیں, ایک یہ اوپر جو سرمایہ داروں کی اور اشرافیہ کی حکومت ہے, بادشاہت ختم ہو گیا, مگر یہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں یہ سرمایہ دار ہیں, ان کے نمائندے ہیں. ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف سوویتس ہیں جن کی حکومت ہے, اور ہم سوویتس کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کو, مزدوروں کو, کسانوں کو فیصلہ کرنے دو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لینن نے یہ نعرہ دیا, لینڈ, پیس, بریڈ اینڈ آل پاور ٹو دی سوویتس. اور اگلے 5-6 مہینے کے اندر وہ اکثریت لے گیا. سارے سوویتس کے اندر جو کسان ہیں, مزدور ہیں, انہوں نے لینن کی پارٹی کو ووٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ درست ہے. سپاہیوں نے فوج کے اندر بغاوت کر دی, لینن کی پارٹی کے ساتھ مل گئے, اور اکتوبر کے مہینے کے اندر پھر لینن نے کال دی اور قبضہ ہوا, جس کے اندر یہ بھی ایک بڑا تاریخ کا ایک اور بہت بڑا الزام ہے انقلاب روس پر, کیسے انقلاب کے اندر بڑی قتل و غارت ہوئی تھی, پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے تھے. وہ میرے خیال میں بعد میں کامنٹ ثاقب غالباً اس پر آ کر بات کریں گے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. وہ بتائیں گے کہ کیا تھا. وہ کہا جاتا ہے نا, آج کل یوٹیوبر بھی کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 100 ملین بندے روس میں مار دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, کمیونزم نے 100 ملین بندے مار دیے اور اس طرح کی باتیں, تو اس کے میں بات نہیں کرتا, اس کے ہے. مگر اس انقلاب کے اندر جو قتل و غارت ہوئی تھی وہ بھی تب ہوئی جب یہ لوگ قبضہ کرنے گئے, تو اس کے کاؤنٹر میں انہوں نے, ریاست نے اٹیک کیا, اور اس کے باوجود بڑے ہی کم, انتہائی ہارڈلی گنے چنے مٹھی بھر, شاید کوئی 10 لوگ یا اس سے بھی کم لوگوں کی ڈیتھس ہو پائی تھی, وہ بھی بھگدڑ اور باقی وجوہات کی بنیاد پر. وہ بعد میں ایک فلم بنی تھی اس انقلاب پر, اکتوبر کے نام سے, سرجی آئزنسٹائن نے بنائی تھی. اس میں اس کا جو سیٹ لگایا گیا تھا وہ کوئی گر گیا تھا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. اس میں زیادہ لوگ مارے گئے تھے بنسبت اس کی جس رات انہوں نے قبضہ کیا تھا. یہ بھی ایک تاریخ ہے پوری. ٹھیک ہے, تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے وہ قبضہ ہوا, اقتدار ان کے پاس آیا. اب اقتدار کے بعد اصل لڑائی, ایک اور لینن کی لڑائی شروع ہوئی. ابھی لینن پہلے آپ چیک کریں مسلسل لڑتا آ رہا ہے اور مسلسل ایک نظریاتی اپنے موقف رکھتا آ رہا ہے. انقلاب کے بعد سب سے اہم سوال کیا تھا؟ انقلاب کی کامیابی کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آیا یہ انقلاب اگر روس تک صرف محدود رہا تو یہ زیادہ عرصہ چل سکے گا؟ لینن اس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ انقلاب اگر صرف روس تک محدود رہ گیا یہ ناکام ہو جائے گا. اس کو اگر کامیاب کرنا ہے, کیونکہ ارد گرد تو ساری سرمایہ دارانہ دنیا ہے. آپ دیکھیں ارد گرد اگر آپ کا سمندر ہے اور اس میں آپ ایک چھوٹا سا سوشلسٹ جزیرہ بنا لیں, وہ نہیں رہ سکتا قائم. ایک گلوبلائز ورلڈ ہے, عالمی دنیا ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو لینن نے اور ان لوگوں کی کوشش تھی کہ جرمنی کے اندر اور باقی یورپ کے ممالک کے اندر جو ہے نا, جو وہاں پر مزدور تحریکیں ہیں ان کو آرگنائز کیا جائے, پوری دنیا کے اندر سوشلسٹ نظریات کو پھیلایا جائے, اور کمیونسٹ جو پارٹیاں جو ہیں ان کو بنایا جائے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اور پھر اس نے ایک تیسری کمیونسٹ انٹرنیشنل بنائی.
چونکہ وہ جو دوسری انٹرنیشنل میں نے جس کا پہلے ذکر کیا تھا وہ تو بگوڑی ہو گئی تھی, وہ تو گھٹنے ٹیک چکی تھی, تو اس نے کہا کہ ایک نئی ایسی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے مزدوروں کو اکٹھا کرے, اور پھر اس نے کومنٹن کے نام سے, کمیونسٹ انٹرنیشنل کے نام سے ایک تیسری انٹرنیشنل پارٹی بنائی. اس کے لگاتار یک کے بعد دیگر اجلاس ہوئے 1919 میں, 20 میں, 21 میں, جس میں انڈیا سے بھی لوگ جاتے تھے, چین سے, باقی پوری دنیا سے وہاں سے کمیونسٹ ڈیلیگیشنز جاتے, وہ بیٹھتے, ان کی کانگریس میں ڈسکشنز ہوتی کہ ہم نے پوری دنیا میں انقلاب کو کیسے پھیلانا ہے. اور لینن کی اگلی ساری لڑائی یہ تھی. مگر اس کے ظاہر ہے اس کے بعد جرمنی کے اندر ایک انقلابی تحریک چلی. اب لینن کو اور جو انقلاب روس کا لیڈر تھا ٹروٹسکی, ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ جب روس کے اندر انقلاب ہوگا تو یہاں کا انقلاب جرمنی کے اندر بھی ایک بڑی بغاوت کو جنم دے گا, اور وہاں پر جو بغاوت ہوگی وہاں پر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو جرمنی بڑا جدید ملک تھا, وہاں پر جتنی بھی صنعت ہے, جتنی بھی مشینری ہے, جتنے بھی وسائل ہیں, وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. روس پسماندہ ملک تھا, تو ہم مل کر پھر زیادہ ایک طاقتور قوت بنیں گے, اور اس طرح تیزی سے سوشلزم پوری دنیا میں پھیلے گا. اب جرمنی میں بھی بغاوت ہوئی, مگر جرمنی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا, جو پارٹی لینن نے ادھر بنائی, جو ایک منظم پارٹی, نظریاتی کیڈرز پر مشتمل پارٹی, اور ایک 20-25 سال کا تجربات, وہ ایک مسلسل اونچ نیچ دیکھے ہوئے تھا انہوں نے, اور ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے ایک پارٹی بنی تھی, تجربے سے مالا مال تھی, نظریاتی تجربے سے, سیاسی تجربے سے, عملی تجربے سے. وہ پارٹی جرمنی میں موجود نہیں تھی. وہاں پر روزا لگزمبرگ کا آپ نے نام سنا ہوگا, کارل لیبنیخت کا شاید سنا ہو. ان لوگوں نے پہلے, ان کو اختلاف تھا لینن سے کہ ایسی پارٹی نہیں بننی چاہیے, یہ سخت گیر جو پارٹی ہے, اس طرح کی پارٹی انقلاب نہیں کر سکتی, ہمیں ایسی پارٹی بنانی چاہیے اس میں سب لوگ شامل ہو, ٹھیک ہے. مگر وہ ان کو اب جب وقت آیا انقلاب کا, دہانے پر انقلاب آ کر پہنچا, دستک دے رہا تھا جرمنی کے اندر, بادشاہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, روپوش ہو گیا تھا, اقتدار سڑکوں پر تھا, مزدوروں نے فیکٹریوں پر قبضے کر لیے تھے. اس وقت اگر کوئی ایک ایسی پارٹی جرمنی میں ہوتی جو یہ اعلان کرتی کہ ہم آج کے بعد ساری فیکٹریاں ہمارے کنٹرول میں ہیں, سارے بینک ہمارے کنٹرول میں ہیں, ساری جاگیریں ہماری کنٹرول میں ہیں, ہو جاتا, مگر پارٹی نہیں تھی. اس دور میں روزا لگزمبرگ نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام تھا سپارٹیکس لیگ, ٹھیک ہے. مگر وہ انقلابی پارٹیاں انقلاب کے وقت نہیں بنتی ہوتی, انقلابی پارٹیاں انقلاب سے پہلے ایک مسلسل مستقل جدوجہد کے نتیجے میں بنتی ہیں, سیاسی, نظریاتی اور عملی. وہ چیز وہاں پر موجود نہیں تھی, اور پھر وہ انقلاب ناکام ہوا, جس میں روزا لگزمبرگ ماری گئی, اس کو مارا پھر کارل لیبنیخت مارا گیا, اور وہ ناکام ہو گیا. اور اس کی ناکامی کی وجہ سے روس, سوویت یونین جو تھا وہ تنہا رہ گیا, ایک پھنس کے رہ گیا, آگے نہیں بڑھ سکا. ورلڈ وار 1 کی وجہ سے بھی کافی تباہی روس میں پھیل چکی تھی, قحط سالی کی صورتحال تھی. روس کے اپنے اندر جو پرانی بادشاہ کے دور کے لوگ تھے اور جو سرمایہ دار جاگیردار تھے, انہوں نے انقلابی جو کمیونسٹ پارٹی آئی تھی اس کے خلاف بغاوت تو نہیں کہہ سکتے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پرانتشار سرگرمیاں شروع کر دیں, اور اس کے نتیجے میں ایک خانہ جنگی لگی روس کے اندر, اور اس خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ 21 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا سوویت یونین پہ. ان سب سے لڑنے کے لیے پھر ایک ریڈ آرمی بنائی تھی لیون ٹروٹسکی نے, اور انہوں نے ریڈ آرمی انسانی تاریخ کی پہلی آرمی تھی جس نے جہاں بندوق سے جواب دیا, وہیں سوچ کے ساتھ بھی, نظریات کے ساتھ بھی, اپنے پمفلٹ کے ذریعے بھی بیرونی فوجوں کے سپاہیوں کی ہمدردیاں جیتیں, ان کو ساتھ ملایا. اور اسی طرح روس کے اپنے اندر جو خانہ جنگی تھی اس کو بھی شکست دی, خاتمہ کیا. اور مگر اس سب کے نتیجے میں بہرحال روس کے اندر بہت زیادہ جو انقلابی پارٹی کا کیڈر تھا وہ بھی مارا گیا اور تنہا رہ گیا سوویت یونین. اور ایسے ماحول میں ایک بیوروکریسی ابھر کر آئی اسٹالن کی شکل میں, اور اسٹالن نے آنے کے بعد جو کمیونزم کے بنیادی نظریات تھے ان سب سے انحراف کیا. اس نے آ کر یہ کہا کہ صرف روس کے اندر ہی ہم سوشلزم تعمیر کریں گے, ہو سکتا ہے ہم ایک روس کو عظیم روس بنائیں گے, جس طرح شہباز شریف کہتا ہے. اور اس نے جو ایک انقلاب کو عالمی سطح پر پھیلانا ہے اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا. اب ظاہر ہے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عالمی طور گلوبلائز ورلڈ ہے, ایک ملک میں نہیں چل سکتا تھا, اور وہی چیز ہوئی. اس پر لینن مارا گیا, لینن کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو 1918 میں گولیاں لگی تھی مگر وہ اسے بچ گیا تھا. بعد میں وہ اس کو اتنا زیادہ سخت دن رات چونکہ کام کر رہا ہوتا تھا اور بہت زیادہ پریشر تھا, خاص طور پر انقلاب کے بعد بھی اس کو کافی دورے پڑے, اسٹروکس ہوئے, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی بعد میں 1924 میں. اور اس کے بعد جو ہے نا اسٹالن لیڈرشپ کے اندر آتا ہے, اور اس نے آ کر وہ سارے اقدامات جو کہ بولشوک پارٹی اور لینن بالخصوص لینن نے جو کیے وہ سارے کے سارے اس نے ریورس کرنا شروع کیے, اور یہاں سے پھر سوویت یونین کے زوال کا آگے وقت شروع ہوتا ہے. مگر ایک چیز ذہن میں رہے, اس وقت کے اندر بھی
جتنا لوہا سوویت یونین نے بنایا، جتنے برج بنائے، جتنی سڑکیں بنائی، جتنے اسپتال بنائے، جتنے تعلیمی ادارے بنائے، یہ پھر دنیا میں کہیں نہیں بن رہے تھے۔ بے روزگاری ختم کی، صفر کی، ایک بندہ بھی ان پڑھ نہیں تھا، ہر بندہ پڑھتا تھا وہاں پر، بے روزگاری جرم تھا۔ یہ لینن اسٹالن کا کمال نہیں تھا۔ آج کل کافی سارے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے کچھ دانشور کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹالن نے یہ کر دیا، اسٹالن نے وہ کر دیا، اور ہماری کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ ایلن ووڈز اور ٹیڈ گرانٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سوویت یونین میں جو معیشت تھی اس نے بڑی ترقی دی، اور اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو بھائی ہم کو تو ٹروٹسکی نے بھی کہا ہے کہ بالکل سوویت یونین کے اندر جو نظام تھا، معاشی نظام تھا، وہ تو سوشلسٹ منصوبہ معیشت تھی، اس کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے، اسٹالن کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی۔ اسٹالن کی وجہ سے بیوروکریسی ابھری جس نے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا سوویت یونین کو، اور پھر ایک وقت آنے پر اس کے خلاف ٹروٹسکی لڑا، ایون لینن بھی لڑا۔ اپنے آخری دنوں میں لینن نے ایک اس کی وصیت تھی جسے چھپا دیا گیا تھا، جو بعد میں پھر منظر عام پر آئی، اس نے پوری لڑائی لڑی، اس نے کہا میں ٹروٹسکی کے ساتھ مل کے لڑائی لڑوں گا اسٹالن کی اس بیوروکریسک جو ابھار ہے اس کے خلاف۔ اور ٹروٹسکی اس کے بعد کا جو عرصہ ہے، لینن کی وفات کے بعد اگلے 1940 میں 41 میں غالباً ٹروٹسکی کی ڈیتھ ہوئی تھی یا 39 میں، تو ٹروٹسکی مسلسل لڑتا رہا اسٹالن کے خلاف۔ اسٹالن نے اسے بھی مروا دیا، باقی کمیونسٹوں کو بھی مروا دیا، اور اس میں بڑی ٹروٹسکی کی شاندار کتاب ہے اس بات کو سمیٹتے ہوئے 1936 میں اس نے لکھی تھی دا ریولیوشن بٹریڈ، انقلاب سے غداری۔ وہ دوست لازمی پڑھیں، شاید یہاں پر بھی اویلیبل ہے، نہیں بھی ہے تو آن لائن مل جائے گی آپ کو، کسی کو چاہیے ہو تو ہم اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ہارڈ فارم میں بھی انگلش میں۔ اور اس نے لکھ دیا تھا کہ اگر یہ سوویت یونین اسی بنیاد پر آگے چلتا رہا یہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہی ہوا 1991 میں جا کر۔ مگر اس ساری اب چونکہ بہت سارے اور بھی پہلو تھے جن پر بات بڑی ضروری تھی، میں نہیں کر سکا، اس میں آخری سمیٹتے ہوئے ایک بات کروں گا کہ لیننزم کیا ہے۔ لینن کو جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لینن نے 1905 میں کیا سٹیپ اٹھایا، 1903 میں جو اس نے کامیابی حاصل کی، 1905 سے لے کر 1910 ورلڈ وار 1 سے پہلے کا عرصہ تھا، اس میں لینن کے کیا کمالات تھے، ٹھیک ہے، یا ورلڈ وار 1 سے لے کر انقلاب روس سے پہلے تک اس نے کیا اپنی ذہانت، اپنے جذبے اور باقی چیزوں کی وجہ سے اس نے جو ایک کمال کیا، ہم وہ نہیں دیکھنا، ہم نے نتائج پر غور نہیں کرنا۔ یہاں پر جتنے بھی سال میں لوگ موجود ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس سماج کی تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں اور ایک کمیونسٹ پارٹی کے ظاہر ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ یقیناً آج اس پروگرام کے بعد وہ جڑیں گے، ہماری ممبرشپ لیں گے اور اس میں آئیں گے۔ مگر ایک چیز ہمیں ذہنوں میں رکھنی ضروری ہے کہ لینن کا کمال، جب ہم لینن کو ڈسکس کرتے ہیں، آج کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لینن نے فلاں فلاں سال میں کیا بات کی تھی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی اس کا فیصلہ تھا اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا تھی، فلسفہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، میتھڈ کیا تھا لینن کا، جس کی بنیاد پر وہ درست پوزیشنیں اپنا رہا تھا۔ وہ میتھڈ، وہ فلسفہ جدلیاتی مادیت جو مارکسزم کا فلسفہ ہے وہ تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ لینن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جناب یوٹوپیائی باتیں کرتا تھا، جو وہ خیالی باتیں کرتا تھا، بڑی جنرل باتیں کرتا تھا جن کا لیونگ ریئلٹی سے تعلق نہیں ہوتا تھا۔ دا ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا، جو اس نے 1899 میں کتاب لکھی ہے، وہ آپ کھول کر پڑھیں، اس میں اس نے بے انبار لگا دیا اسٹیٹسٹکس کا، انتہائی کنکریٹ انالیسس کیا۔ مگر لینن کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ ٹھوس جو حقیقت ہے اس کو، اس کی جو خصوصیت ہے، جو پرٹیکولیرٹی ہے، اس کے اندر دیکھتا ہے، اس کے اپنے اندر تک تضادات کو دیکھتا ہے، وہیں اس کا پوری دنیا کے باقی جو معروض کے ساتھ، کل کے ساتھ جو تعلق بن رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور ایک لیونگ مسلسل تحرک پذیر تبدیل ہوتی ہوئی ریئلٹی کے اندر ہر پروسیس کو، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر سوال کو دیکھتا ہے، ہر مسئلے کو دیکھتا ہے۔ یہ لینن کا کمال ہے، یہ لیننزم ہے۔ اور لیننزم سے اگر ہم آخری ایک نچوڑ نکالیں، ہم کہیں کہ ہم نے آج کی اس ڈسکشن سے یا لینن سے کیا سیکھنا ہے، یا اس پورے سے کیا اسباق حاصل کرنے ہیں، اسباق یہ ہیں کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی رجحان ایک خدائی نہیں ہو سکتا، عقل کل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تنظیم پرفیکٹ نہیں ہو سکتی یا ہمیشہ ٹھیک آگے سیدھی نہیں بڑھ سکتی، بلکہ کمال یہ ہوگا، اسے سیکھنا یہ ہے کہ مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی جو حقیقت ہے اس سے لڑنے کی جرت ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کے تبدیل کرنے کی جو جرت ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ جرت دو نقطہ نظر سے ہونی چاہیے۔ ایک تو عملی جدوجہد کے اندر بھی وہ جرت ہونی چاہیے، اور سائڈ بائی سائڈ جو اس کے نظریاتی پہلو ہیں اس کے اندر بھی یہ جرت ہونی چاہیے ہمیں۔ آج یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بس کمفرٹیبل ہو جائیں، آپ کی یہی لائف ہے، جو آپ ڈپریشن ہے تو اس کی توجیہات گھڑی جاتی ہیں کہ یار ڈپریشن نیچرل ہے، ڈپریشن کو جو آپ کسی
کسی کو بات کر دیں، مثلاً ایک بندہ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیں یار یہ غلط بات کر رہے ہو، وہ آپ مائنڈ کر جاتے ہیں. اور اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر بھی، یورپ کے اندر بھی، پاکستان میں لمز اور قائد اعظم وغیرہ کے اندر بھی، کہ بھائی کمفرٹیبل رہیں، ڈسٹرب نہ کریں کسی کو، ہر بندے کو اس کی اسپیس کے اندر زندہ رہنے دیں، جینے دیں. جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی یہی بات ہے، سب کو بس ملا کر چلیں، اختلاف نہ کریں، تضاد نہ ابھرے. ہم سمجھتے ہیں یہ انسانی سوچ اور اس کی فکر کی تذلیل ہے، بیزتی ہے یہ انسان کی. آج تک جو یونان کے اندر جو فلسفے پر بحثیں ہوئی ہیں، وہاں سے لے کر آج تک، یا باقی جو انسان نے ساری تعمیر و ترقی کی ہے، وہ اپنی پرسنل سپیس کے اندر رہ کر نہیں کی، سماج کے اندر رہ کر کی ہے، مل جل کے کی ہے. اس جو تلخ اور ایک جابر حقیقت ہے، جو معروض ہے، جو فطرت ہے، اس سے لڑ کے کی ہے، لڑتے ہوئے سے تبدیل کرتے ہوئے کی ہے. یہ انسان کا کمال ہے، اور یہ بنی نوع انسان کا کمال ہے، یہ بنی نوع انسان کا خاصہ ہے. اور اسی خاصے کو ہی ہم لینن کے اندر جب وہ سیاسی جدوجہد میں آتا ہے اور بولشوک پارٹی کی تعمیر کا ایک منصوبہ بناتا ہے، تو اس کے اندر وہ خاصہ ہمیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے. اس خاصے کو ہم نے سمجھنا ہے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، آخری بات کروں گا، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب نہیں ہو سکتا، یہاں کے مزدور جاہل ہیں، یہاں کے کسان جاہل ہیں، یہاں کے لوگ تو ان کو تو کچھ آپ جو مرضی کر لو، یہ کبھی نہیں اٹھیں گے. 1968-69 میں اسی پاکستان میں ایک ایسی بغاوت ہوئی تھی جس میں کراچی میں فیکٹریوں پر قبضے ہوئے تھے، ملتان میں فیکٹریوں پر قبضے ہوئے تھے، فیصل آباد اور لاہور میں فیکٹریوں پر قبضے ہوئے تھے، کسانوں نے جاگیروں پر قبضے کیے تھے. یہ سامنے آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ اسی دور کی تصویر ہے 1968-69 کی. اس طرح کی یہ وابڈا کے مزدور ہیں، یہ حال بھی انہی کا، وابڈا کے مزدوروں کا حال ہے. تو یہ جدوجہد کی تاریخ رہی ہے. اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو بلوچ اس وقت اپنی مزاحمت کر رہے ہیں، جو ریاستی جبر اور جبری گمشدگیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اسی خطے کے اندر ہو رہی ہے. وہ اسی برے صغیر ایشیا کا خطہ ہے جس کے عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو لڑ ہی نہیں سکتے، کمزور ہیں. جو اس وقت پشتونوں کے اندر دہشت گردی اور ریاستی جبر کے خلاف تحریک چل رہی ہے، بڑا اور عظیم الشان بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، وہ اسی خطے کے اندر ہو رہے ہیں. جو کشمیر کے اندر 5 فروری کو پورا کشمیر بند ہونے جا رہا ہے، پہیا جام و شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، وہ اسی خطے کے اندر ہو رہی ہے. اسی پنجاب کے اندر پچھلے 3-4 مہینے پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں، جن میں اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے جو ہڑتال کی، پورا پنجاب بند کر کے رکھ دیا، وہ اسی خطے کے اندر ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، الگ تھلگ ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک ہی ہے. لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں، نوجوان، محنت کش طبقہ، کسان، مظلوم قومیتیں اس غلیظ زندگی سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر آگے ان کو نجات دہندے کون ہیں، رستہ دکھانے والے کون ہیں؟ نواز شریف ہے، زرداری ہے، مینگل ہے، ٹھیک ہے، ANP ہے، عمران خان ہے، باجوہ ہے، عاصم، یہ ہیں جو اس کو رستہ دکھا رہے ہیں. جب یہ رستہ دکھائیں گے تو لوگ لعنت بھیجیں گے ان پہ. لوگ کبھی بھی جدوجہد میں ان کے جھنڈے تلے نہیں آئیں گے. لوگ جب بھی اپنے جدوجہد میں آئیں گے، وہ اپنا جھنڈا اٹھا کر آئیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ جب محنت کش طبقہ، عوام، کسان نکلتی ہے تو ان کا جھنڈا سرخ ہوتا ہے. ان کے سوشلزم کوئی باہر سے تھوپا ہوا نظریہ نہیں ہے، اس سماج سے لیا گیا نظریہ ہے، اسی لیے اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے اس کے جھنڈے کا. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے آج؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی موجود نہیں ہے پاکستان میں، نہ ہی دنیا کے کسی ملک میں، جو ان سب کو جوڑ سکے آپس میں. آج سب سے بڑا تاریخی فریضہ نسل انسانی کے اوپر یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ عبدالستار ایدھی کی طرح چیریٹی کرتے پھریں، مدر ٹیریسا کی طرح چیریٹی کرتے پھریں، لوگوں کی سوچ بدلتے پھریں، اپنی پرسنل سپیس میں خوش ہو کے. وہ JNU کے بڑی مزے کی میرے ذہن سے شعر نکل گیا، بڑا خوبصورت انہوں نے کیا ہوا ہے، بند کمروں میں رہتے ہیں اور آل از ویل کا درس دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا، کہ بس آپ لوگوں کو بس اور اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. نہیں، اپنے حصے کی شمع نہیں جلانی، مل کے جدوجہد کرنی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اس نظام کو بدل سکتے ہیں. اگر نہیں بدلیں گے تو یہ صحرا تباہ ہو جائے گا. جو جنگوں کا ماحول بن رہا ہے، یہ پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہ جو معاشی قتل عام ہو رہا ہے، روز 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے یہاں کے محنت کش مزدور کسان، یہ معاشی قتل عام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس قتل عام پر نہ حامد میر بولتا ہے، نہ کوئی اور بولتا ہے، نہ کوئی اور میڈیا چینل بولتا ہے. یہ قتل عام مزید بڑھے گا. اس قتل عام کے خاتمے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی محنت کش طبقہ ہے، عوام ہے، جو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کو آپس میں جوڑا جائے، اکٹھا کیا جائے. اب آخری بات، یہ جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ جوڑ صرف طبقاتی بنیاد پر سکتے ہیں. امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے، حاکم اور محکوم کی جو تقسیم ہے، حکمران اور محنت کش کی جو تقسیم ہے، جو طبقاتی تقسیم ہے اس نظام میں، اس بنیاد پر جو محکوم طبقہ ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، اس طبقے کو آپس میں اکٹھا کرنا ہے.
وہ طبقہ بلوچوں کے اندر بھی موجود ہے, سندھیوں کے اندر بھی موجود ہے, پشتونوں کے اندر بھی موجود ہے, پنجابیوں کے اندر بھی موجود ہے, کشمیریوں کے اندر بھی موجود ہے, گلگت بلتستان کے اندر بھی موجود ہے, پوری اسی طرح صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ طبقہ موجود ہے. آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی بھی رنگ, نسل, قوم, زبان, فرقے, کسی مذہب, کسی بھی اور ایسی تقسیم کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑنے کے بجائے طبقات کی بنیاد پر جوڑیں. وہ صرف ایک کمیونسٹ پارٹی جوڑ سکتی ہے, وہ صرف مزدوروں کے جو کمیونسٹ نظریات ہیں وہی جوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے 75 سالوں میں آپ دیکھ لیں پوری جو بلوچستان ہے, KPK ہے, یہاں پر کتنی ایسی نیشنلسٹ پارٹیاں بنی, یہاں کی بھی پارٹیاں بنی جنہوں نے مختلف قومی اور باقی بنیادوں پر لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی. کیا جوڑ پائیں؟ نہیں جوڑ پائیں. تحریکیں ناکام ہوئی, 68-69 کا انقلاب ضائع ہوا اور یہاں پر قتل و خون ہوا. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے ایک آخری گزارش بھی ہوگی اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم نے ایک دعوت آپ کو میں دوں گا کہ یہ ہمارا سٹال لگا ہوا ہے, وہاں پر ہماری کامریڈز بھی بیٹھے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے یا آگے ہوگی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں, ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, اس غلیظ زندگی سے چھٹکارے کے لیے کوئی عملی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, تو آئیں. ہمارا لٹریچر بھی پڑھا ہے, ہم خود موجود ہیں. آج بھی آخری سیشن ہوگا جس میں سوال و جواب ہوں گے. کامریڈ ڈاکٹر آفتاب اشرف یہاں پر موجود ہیں, آپ کوئی بھی سوال ان سے پوچھیں اس کے جواب, اور کامریڈ یاسر بھی غالباً اس کے ساتھ بیٹھیں گے. تو آپ ان سے کوئی بھی سوال کسی بھی طرح کا آپ کے ذہن میں ہے آپ پوچھیں. ہمیں یقین ہے ہمارے جو نظریات ہیں وہ درست ہیں, ہمیں یقین ہے جو ہمارے نظریات ہیں وہ سائنسی ہیں, ہمیں یقین ہے کہ نظریات کو ہم پریکٹیکل شیپ دیں گے. ہمیں یقین ہے کہ آج جو یورپ, برطانیہ اور امریکہ کے اندر نوجوانوں کی بڑی نسل اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ رہی ہے اور کمیونسٹ ہوتی جا رہی ہے, اس کو ہم جوڑیں گے. ہمیں بھی یقین ہے کہ اس خطے کے اندر بھی, اس ملک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ سوشلسٹ انقلاب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور حتمی فتح تک ہماری جو جدوجہد وہ جاری رہے گی. انقلاب زندہ باد.